السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ جس طرح ہمارے اوتاروں پر بحث ہو رہی تھی، کل میں نے کل 8 اوتاروں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب جو 9واں اوتار ہے وہ بدھ اوتار ہے۔ جب بدھ نے آ کر ان کے درمیان بہت بڑا کام کیا، وحدت کی طرف دعوت دی لوگوں، اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو اس وقت میں لوگوں نے اس کو ایک برہما کا اور ایک وشنو کا ایک روپ ماننے لگا، ایک اوتار ماننے لگے اس کے کاموں کی وجہ سے۔ اور بدھ نے بھی اپنے شاگردوں کو یہی کہا تھا، میرے بعد میرے سے پہلے بہت سارے اوتار آئے ہیں، اور میرے بعد بھی ایک اوتار آئے گا جس کا لوگوں کو انتظار ہے۔ اور ہندو مذہب کے بہت سارے مقدس کتابوں میں اور مقدس گرنتھوں میں، ویدوں میں اور پرانوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ مستقبل میں ایک اوتار آئے گا جو لوگوں کو ظلم و ستم سے روکے گا اور نیک انسانیت کی طرف دعوت دے گا، درس انسانیت سکھائے گا۔ اس طرح کا اوتار وہ آئے گا، اسی کا انتظار ہندو مذہب کے یہاں ہے، اور اس کا لوگوں کو اس کا انتظار بھی ہے، لوگ اس کا انتظار بھی کیا کرتے ہیں، اور کلکی اوتار کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ جس طرح عیسائیوں کے پاس ان کا مسیح کا آنے کا انتظار ہے، جس طرح بدھ مذاہب کے پاس ان کے متر کا آنے کا انتظار ہے، اسی طرح ہندو مذہب کی یہاں جو کل قیامت کی دن وہ آئے گا، وہ مسیح کا آنے کا انتظار ہے، یعنی کلکی اوتار کے آنے کا انتظار ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو کلکی اوتار کی علامات کیا ہیں، اس کو کس سن عیسوی میں وہ جنم لے گا اور کس طرح جنم لے گا، اگر ان تمام صفات کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کلکی اوتار آ چکا ہے، اور کلکی اوتار کون ہے۔ اگر ہم ہندو مذہب کے بانیین سے، ہندو مذہب کے محققین سے پوچھیں گے، سوامی وویکانند اور گرو نانک جی، اور اسی طرح ہندو دھرم کے مشہور اسکالر مثلاً ڈاکٹر وید پرکاش اور پنڈت سندر لال اور اپادھی مہابھارت میں لکھے ہیں کہ جو خدا کا یعنی اوتار، میں نے اس سے پہلے جو تعریف میں کہا تھا کہ جب لوگوں میں ظلم اور ستم کا زیادہ ہوگا، لوگوں میں بد اخلاقیاں زیادہ ہوگی، اس وقت میں ہندو دھرم میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا خدا اوتار کے شکل میں آ کر لوگوں کو اپنی راہ کی طرف بلائے گا۔ مگر ان تمام مصنفین اور ان تمام محققین اور جو ہندو مذہب کے بہت بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں، سوامی وویکانند اور اسی طرح گرو نانک جی جو ہندو دھرم کے بہت بڑے محققین سمجھے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خدا تو دوبارہ زمین پر جنم نہیں لیتا، بلکہ خدا اپنے ایک نائب کو، اپنے ایک خلیفہ کو اس زمین پر بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے احکامات کی طرف بلائے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے، اور اس کو ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ اس طرح کا عقیدہ ان کے پاس ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ کلکی اوتار کی جو شکل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہندو گرنتھوں کا مطالعہ کریں گے، پران پڑھیں گے، تو پران کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب ان کا ایک سوامی تھا مہاویر سنگھ، جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت میں ان کی پرانوں میں بات لکھی ہوئی کہ جب سوامی مہاویر سنگھ جو تھے، ان کا انتقال کے 1000 سال کے بعد کلکی اوتار کا رونما ہوگا، کلکی اوتار پیدا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو سوامی مہاویر سنگھ جن کا انتقال ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل، یعنی قبل مسیح، اور قبل مسیح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے کی تاریخ کو قبل مسیح کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 500 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو کلکی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا ہے، اور میں نے کہا کہ اوتار جو آتے ہیں ان سوامی وویکانند اور گرو نانک جی کے تحقیق کے مطابق اوتار جو آتے ہیں وہ خدا نہیں آتا، بلکہ خدا کی ایک نائب آتا ہے، خدا کا ایک خلیفہ آتا ہے، اور آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلاتا ہے۔ اور ہندوؤں کے عقیدوں کے مطابق بھی اگر دیکھیں گے کہ
کل کے اوتار کا جنم اس وقت ہوگا جب لوگوں کے درمیان ظلم و ستم زیادہ ہوگا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد زندگی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنا طرح کا ظلم ہوا کرتا تھا، ویسے ظلم کے ماحول میں جو پیش آئے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہی کل کے اوتار ہیں۔ اگر کل کے اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے ان کے مذہب کے مطابق بھی، اور ان کے مذہب کے دلیل بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ گیتا کے مطابق کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب لوگ ظلم و ستم زیادہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، لوگ ایک دوسروں کا مال ہڑپ کریں گے، اس وقت میں کل کے اوتار کا جنم ہوگا، یہ بات تھی۔ اور اسی طرح سوامی ویویکانند اور گرو نانک جی کے اور اسی طرح دیگر ہندو مذہب کے محققین کے مطابق دیکھیں گے کہ اوتار خدا بلکہ زمین پر نہیں آتا، بلکہ اوتار کہتے ہیں خدا اپنے نائب کو زمین میں بھیجتا ہے، دنیا کی طرف بھیجتا ہے تاکہ اپنے احکامات کی طرف، اپنے تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا میں اس وقت میں ظلم و ستم زیادہ تھا، اور اگر ہندوؤں کے رائے کے مطابق ہی ہندوؤں کی کتابوں میں اگر پڑھیں گے، پرانوں میں پڑھیں گے تو تیسری چیز یہ ملتی ہے کہ سوامی مہاویر سنگھ کا 1000 سال کے بعد کل کے اوتار کا جنم ہوگا، تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال سے پہلے کل کی اوتار سوامی مہاویر کا وفات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کا سوامی اوتار قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سوامی مہاویر کا انتقال ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اس کا کہنا مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہندو دھرم میں جو آخری اوتار کا جو انتظار کیا جاتا ہے وہ کل کے اوتار ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی بات صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، اوتار جو ہوتے ہیں وہ خدا اپنی شکل میں نہیں آتا، بلکہ خدا اپنے نائبین کو بھیجتا ہے، نائبین کو ظلم و ستم سے روکنے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور کل کے اوتار کی بھی چند علامات انہوں نے بیان کیے کہ کل کے اوتار گھوڑے پر سوار ہو کر آئے گا، تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش رہتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو کل کے اوتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مانا جائے گا، تو اس کے مطابق تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہیے۔ اگر ہندوؤں کے پاس دیکھیں گے تو ان کی کتابوں کے مطابق جو آخری اوتار آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر بدھ کے مذہب کے مطابق دیکھیں گے تو ان کا آخری جو آئے گا وہ متیا آئے گا۔ تو اسی طرح اگر ہر مذہب کے طور پر دیکھیں گے تو جو آخری اوتار آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ یہ تمام مذاہب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو اب تک میں آپ حضرات کے سامنے ہندو پر بحث کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ تمام ہندوؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہندوؤں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آخری اوتار ہیں، اور اگر ہمارے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو چنانچہ اسی کچھ شکلیں بھی اور صورتیں بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے شکریہ، اور جن حضرات نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد از جلد سبسکرائب کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔